ہم اپنے مہمان مکرم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی ملفوظات عالیہ سے ہمیں محجوز اور مختص فرماوے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے عام کے صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام اور سامعین و سامعات، مدارس اور مکاتب کے سالانہ جلسے کے موقع پڑھنے والے بچوں کے لیے عید کی خوشی سے کم نہیں ہوتے ہیں، اور یقیناً ان طلباء کی ہمت افزائی کے لیے آپ کی جو رقم خرچ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان بچوں کی ایمان کی بقا کا ذریعہ بنائے گا۔ کسی ایک مکتب میں اور مدرسے میں لاکھوں اور کروڑوں کا اس کا بجٹ اور خرچ ہو، لیکن ایک بچہ بھی ناظرہ قرآن ختم کر لے تو بہت سستا سودا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے اس مکتب کے جلسے میں دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے۔ گزشتہ سال کی بنسبت امسال الحمدللہ بہت اچھے انداز میں طلباء نے پروگرام بھی پیش کیا، اور گاہے بگاہے ان معلمین کی خدمات کے متعلق خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی نظر بد سے محفوظ فرماوے۔ ہمارے چچا حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بچے باپ بننے سے پہلے محلے کے دادا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم تحفہ جن کو عطا فرمایا ہے، وہ قدر ان لوگوں سے سیکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا، جو اولاد حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا اسباب اختیار کرتے ہیں۔ آخری درجے میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے کسی بچے کو گود ہی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دیتے وقت درمیان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے۔ ممبر سے آپ نیچے تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا، مسکراتے ہوئے ممبر پر چڑھتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے صحیح ارشاد فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے
کہ سفر سے واپسی پر مدینۃ المنورہ آپ کی سواری داخل ہونا شروع کرتی تھی، اس سے پہلے چھوٹے بچے استقبال کے لیے باہر آ جایا کرتے تھے، اور آپ ان بچوں کو آگے اور پیچھے اپنے ساتھ سوار کر کے مدینۃ المنورہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے بوسہ لیا تو اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ نے تعجباً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ شفقت کا اور محبت کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سیکھے، لیکن دوسری طرف اولاد کی تربیت کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پر یہودیوں نے یہ باتیں اڑا رکھی تھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر سحر کر دیا ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی کی تردید میں سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مدینۃ المنورہ پہنچی، حالت حمل میں تھی، تو قباء کے علاقے میں پہنچنے کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کی تحنیک کی۔ تحنیک کی جاتی ہے تاکہ بچوں کے اوپر نیک اور صالح بندے کا اثر ہو۔ کبھی زمزم سے، کبھی کھجور سے، کبھی شہد سے، کسی بھی میٹھی چیز سے تحنیک کی جاتی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی چیز کسی بزرگ کے ذریعے سے چبوائی جائے اور اس کے لعاب کے ذریعے سے لگی ہوئی وہ چیز بچے کے تالو پر اندرونی حصے میں لگائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر صلاح و فلاح کا اثر ہو، نیکی اور صالحیت آئے، اس لیے بچے کی پیدائش کے موقع سے نہیں بلکہ نکاح کے موقع سے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا نکاح کے لیے لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کو مالداری کو دیکھ کر، کوئی نسب کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، لیکن تم دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرو۔ حسن صورت عارضی، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ خوبصورتی کی وجہ سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، دل نہیں خوش ہو سکتا ہے۔ تو نکاح کے موقع پر یہ رہنمائی فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی جب ملاقات کریں تو شیطان کے اثر سے محفوظ ہوں، اس لیے دعا بتلائی کہ شیطان کا اثر اس میں حائل نہ ہو، بچے کے اوپر کوئی اس کا غلط اثر نہ پڑے۔ تو میاں بیوی کے ملاقات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ حمل ٹھہرے اس وقت مستقل عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ حرام غذا اور حرام لقمے سے بھی بچیں اور نظر کی حفاظت اور گناہوں سے بچیں۔ افغانستان کے والی سردار عبد الرحمن، ان کے بیٹے جب بڑا لشکر لے کر پڑوس کے علاقے کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھے تھے، 2 روز کے بعد یہ خبر ملی کہ شکست ہو گئی اور بچہ بزدلی کی وجہ سے واپس آ رہا ہے اپنی جان بچا کر۔ تو اپنی بیوی سے آ کر یہ کہا کہ بچے کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ وہ شکست کھا گیا اور جان بچا کر واپس آ رہا۔ بیوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس خبر کو قبول نہیں کر سکتی۔ وہ اصرار کر رہے تھے، یہ انکار کر رہی تھی۔ 2 روز کے بعد یہ خبر ملی کہ وہ جو خبر آئی تھی وہ خبر غلط تھی، آپ کے لڑکے کو فتح حاصل ہوئی ہے اور وہ فاتحانہ انداز میں واپس آ رہا۔ تو وہ سردار اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم کو اتنا کیسے یقین تھا؟ بیوی نے کہا کہ جس وقت اس بچے کا حمل ٹھہرا تھا اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ داخل نہیں کروں گی۔ ہمیشہ باوضو رہتی تھی، گناہ سے بچتی تھی۔ مجھے یقین تھا
کہ شکست تو ایک ذلت ہے اور میرا بیٹا ذلت والا کام نہیں کرے گا، شہید ہو جائے گا، جو فخر والی بات ہے۔ تو مجھے یہ یقین تھا، اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ میرے بچے کو رسوا نہیں کرے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے، فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ امی، آج بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ آج ہی ایک وقت میں 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی والدہ نے کہا تھا، بیٹے اس پر صرف تمہیں فخر نہیں، ہمیں بھی فخر ہے، اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ کہا آپ کا کیا حصہ؟ کہا بیٹے جب سے تم پیدا ہوئے تھے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے بغیر وضو کے تم کو دودھ پلایا ہو۔ تو جب بچے کا حمل ٹھہرتا ہے اس وقت بھی اگر مائیں یہ احتیاط کریں تو اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ چھوٹے بچوں کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، سمجھتا نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن چیزوں کو کیچ کرنا اور ان کو ضبط کرنا یہ ان کے اندر پہلے دن سے موجود ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اگر ان کے ذہن قبول نہ کرنے والے ہوتے تو پھر بے فائدہ ہماری شریعت یہ حکم نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پڑوس کے ملک کے ایک بڑے عالم جب ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی، اس وقت قادیانی کوئی حاکم نے اپنے اعتبار سے ان کو قید کی سزا سنا کر قتل کرنے کے لیے آیا، تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابھی آپ کو قتل کر رہا ہوں، کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں۔ تو انہوں نے فخریہ انداز میں کہا تھا، تیرے سامنے میں نہ گڑگڑاؤں گا اور نہ منت سماجت کروں گا، اپنے دین پر اور ایمان پر قائم رہوں گا۔ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ پیدا ہوا تھا اس وقت دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی، اور آج پھانسی کے وقت وہی کلمات کہہ کے اللہ سے ملاقات کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ ہمارے لیے بچوں کو ایمان پر باقی رہنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ یہود و نصارہ اپنے بچوں کو خاص قسم کے حوض میں ڈبا کر نکالتے تھے اور کہتے تھے ہمارے بچے یہودیت پر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توحید و رسالت کا اثر اپنے بچوں پر محفوظ کرنا ہے تو 7ویں دن اپنے بچوں کا عقیقہ کر کے اللہ کی امان میں چھوڑ دو۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقے میں چونکہ جانور ذبح کیا جاتا ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس سنت کی ادائیگی سے اثر بچے کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ وہ توحید پر باقی رہتا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کو 7واں دن عقیقہ کرنے کے بعد ان کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور چاندی اس کا وزن کر کے چاندی کے برابر رقم یا چاندی صدقہ کی جائے۔ نام بچوں کے اثر اچھے رکھے جائیں تاکہ ان کے اوپر اثرات ہوں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ پسندیدہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ بہت اچھے نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک حمام اور حارث ہیں۔ بدترین نام حرب اور مرہ ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج افسوس ہوتا ہے بچوں کی پیدائش کے بعد ہم لوگ کسی عالم سے رابطہ نہیں کرتے بلکہ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں کون سا نام ہم کو اچھا لگے، کون سے سیریل میں کس نے کون سا کردار ادا کیا ہے، اس کے اعتبار سے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کے نام رکھیں گے تو اولاد زندگی بھر آپ کو نچانے والی ہی بنے گی۔ صالحین کے نام رکھیں گے تو اثرات ان کے اوپر ویسے ہی آئیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے کہ بچوں کو محبت میں درگزر نہیں کرنا چاہیے، غلط عادتوں پر چاہے چھوٹے ہی ہوں ٹوکنا اور روکنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لائے، ناسمجھ ہیں، چھوٹے ہیں،
لیکن صدقے کی کھجور اٹھا کر جب حلق میں ڈالی، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے نکال دی۔ فرمایا بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کھانے سے منع فرمایا ہے۔ محبت اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محبت میں جو چاہیں کرنے دیں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنائیں، سونے کا لقمہ کھلائیں، لیکن نظر اپنے بچوں پر شیر کی طرح سے رکھیں۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز میں درگزر کریں اور معاملہ جب بے قابو ہو جائے پھر کسی عالم اور کسی عامل کے پاس جا کر پریشان ہوں اور منت سماجت کریں کہ میرے بچے کے لیے کچھ کیجیے۔ کسی علاقے کے ایک ڈاکو کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی، اس وقت اس کی آخری تمنا پوچھی گئی تھی تو اس نے کہا تھا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو جب بلایا گیا تو اس نے کہا میں قریب ہو کر کچھ بات کروں گا۔ ماں بالکل قریب آئی تو اس نے کان کاٹ لیا۔ لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ عجیب بدبخت آدمی ہے، آخری وقت میں معافی تلافی کر لیتا کہ لیکن اس وقت بھی اس نے ماں کو مزید تکلیف پہنچائی۔ لوگوں نے جب یہ کہا کہ کیسا بدبخت آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ آج جو مجھے پھانسی کی سزا سنائی جا رہی اس کی اصل ذمہ دار میری ماں ہے۔ لوگوں نے کہا ڈاکہ تو ڈالتا تھا، چوری تو کرتا تھا، قتل تو کرتا تھا، زنا تو کرتا تھا، ظلم تو کرتا تھا، اور آج ماں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا۔ کہنے لگا آج تو یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوا دکھ رہا ہوں، لیکن کل جب میں چھوٹا تھا پہلی مرتبہ اپنی گلی اور محلے سے ایک مرغی کا انڈا چرا کر لایا تھا، اس وقت میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں تھا بلکہ وہ لے کر رکھ لیا تھا اور مجھے شاباش کہا تھا۔ اس کے بعد میری ہمت بڑھتی گئی اور آج یہ حال ہے کہ تمہارے سامنے ایک ڈاکو کے نام سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ کاش کہ پہلے ہی دن میری ماں مجھے ڈانٹ دیتی اور اس غلط کام سے روک دیتی تو آج یہاں تک میں نہیں پہنچتا۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی غلط باتوں کو برداشت نہیں کرے۔ عقائد کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں نقل کیا گیا، ایک جگہ آپ تشریف لے گئے تو چھوٹی بچیاں کچھ گیت گا رہی تھیں۔ گاتے گاتے درمیان میں ایک بچی کہنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایسے نبی آج موجود ہیں جو کل کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچی کو روک دیا، فرمایا بیٹی وہی بات کہو جو پہلے پڑھ رہی تھی، یہ الفاظ مت کہو میرے لیے، اس لیے کہ کل کی باتیں جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو سارے اہل بیت سے گھر والوں سے ملاقات کر کے اخیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے۔ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوے سے سفر سے واپس تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، لیکن وہاں سے آپ فوراً گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا۔ خود ہی سوچا کہ دروازے میں جو میں نے پردہ لگایا تھا اس پردے میں نقش و نگار تھا، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واپس گئے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچا کہ حسین اور حسن کے ہاتھ میں نے جو چاندی کا کنگن پہنایا ہے شاید اس سے ناراض ہو کر آپ چلے گئے ہوں، تو پردہ بھی نکال کر اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کے کنگن بھی نکال کر توڑ دیے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں کہ کس وجہ سے میں واپس گیا، لیکن آپ کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے فوراً یہ قدم اٹھایا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ ٹوٹے ہوئے کنگن کے ٹکڑے لے کر حضور کے پاس پہنچے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امی نے ہمارے یہ کنگن توڑ دی۔ تو اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو قریب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹے میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بچے بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی پریشان ہوگی۔ حضرت صفوان سے فرمایا کہ صفوان یہ چاندی کے ٹکڑے لے کر جاؤ اور فروخت کر کے ہاتھی دانت کا ہار فاطمہ کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آ جاؤ۔ جہاں غلط چیز آپ نے برداشت نہیں کی وہاں بچوں کی خوشی کا بھی آپ نے خیال رکھا۔
کہ ایسا نہ ہو کہ میری ڈانٹ کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے فاطمہ نے اچھا کام تو کیا لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ بھی دل توڑ کر بیٹھی ہو اور بچے بھی رو رہے ہیں، آپ نے فوراً ان کے لیے بھی کچھ چیزیں منگائی کہ بچے خوش ہو جائیں۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں۔ اور آج ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، پورا گھیرا ہمارے خلاف ایسا تنگ کر دیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ اکبر الہ آبادی نے جو کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے نہ سوجھی۔ فرعون کے زمانے کے اندر اگر کوئی ہوتا بتلانے والا تو اس کو یہ بتلا دیتا کہ اپنے مقابل والی نسل کو مقابل سے ہٹانے کے لیے اور ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے قتل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب تعلیم کے ذریعے سے بھی غلام بنایا جا سکتا۔ آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جہاں چاہے پڑھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم بچا لیں گے۔ افغانستان میں روس کی شکست کے چند سالوں کے بعد انہوں نے کچھ افراد کو طے کر کے باقاعدہ بھیجیں کہ وہاں سے بچوں کو چن کر لاؤ، ہم ان کو انجینئر، ڈاکٹر بنائیں گے۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں کے پاس تقاضا رکھا، جو وہاں کے جو بڑے ذمہ داران تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، لیکن کچھ لوگ مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھیں، ہمارے بچے جائیں گے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے تو ہمارے لیے اچھا ہے، اس لیے بھیجنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے تیاری کر لی اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے۔ ان بچوں میں ایک عالم دین کا بچہ بھی ضد کرنے لگا اور بچوں کے ساتھ جانے کے لیے کہنے لگا، تو مجبوراً باپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے ساتھی دوست احباب کہنے لگے کہ آپ کو کیا ڈر ہے، آپ تو عالم ہیں، آپ کا بچہ کہیں سے بھی پڑھ کر آئے گا تو آپ اس کے ذہن کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو صاف کر سکتے ہیں، آپ بھیج دیجئے اپنے بچے کو۔ انہوں نے بھی بادل ناخواستہ اپنے بچے کو بھیج دیا۔ یہ بچے گئے اور جانے کے کچھ سالوں کے بعد جب وہ پڑھ کر ڈگری حاصل کر کے واپس آئے تو اس وقت یہ عالم دین نے اپنے بچے کو یہ کہا کہ بیٹے تمہاری عمر کافی ہو چکی ہے، اس لیے اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح کر دوں، اس لیے میں نکاح کا اختیار تم کو دیتا ہوں، اگر کوئی رشتہ تم کو پسند ہو تو مجھے اشارہ کرو، میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے کہ یہ اختیار مجھے دیا، ورنہ اگر آپ اپنے اعتبار سے کرنا چاہتے تب بھی میں قبول نہیں کرتا۔ باپ کو یہ پہلی بات ہی کے ذریعے سے کچھ شک محسوس ہوا کہ یہ اثر بچے پر دیکھیے۔ باپ نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہیں کوئی رشتہ پسند ہو تو بتلا دو۔ کہا کہ جب آپ نے مجھے اختیار دیا ہی ہے تو پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نکاح کرنا ہے میری اپنی سگی بہن سے۔ وہ عالم دین نے جب اس سے یہ بات سنی تو پیروں تلے زمین کھسک گئی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹے کیا کہہ رہے ہو، اپنی سگی بہن سے؟ ہماری شریعت میں اپنی سگی بہن سے نکاح حرام ہے۔ بچہ کہنے لگا کہ ابو آپ کیا پرانی اور دقیانوسی والی چیزیں لے کر بیٹھے ہیں، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ حرام اور حلال کے اندر ابھی تک لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ عالم دین خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے افغانستان کے بڑے بڑے دانشوروں کو جمع کیا تو اس وقت لوگ یہ سمجھے کہ انہوں نے یہ تقریب اپنے بچے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے۔ لوگ آئے، آنے کے بعد ان کا استقبال کیا، کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا۔ فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ حضرات کو بلایا تھا ایک بات بتانے کے لیے۔ آج دیکھیے میرا بیٹا یہ ڈگری حاصل کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے اور میں نے اپنے بچے کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ اب میں دوبارہ اپنے بچے سے اس سے سوال کرتا ہوں نکاح کے متعلق، دیکھیے کیا جواب دیتا۔ کہا بیٹے ادھر آؤ، میں تمہارا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو تمہیں کوئی رشتہ پسند ہو تو بتاؤ کس سے نکاح کروں؟ بیٹے نے کہا کہ ابو آپ نے ابھی یہ صرف دانشوروں کو اور چند لوگوں کو جمع کیا ہے، آپ پورے افغانستان کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، تب بھی میں وہی کہوں گا کہ مجھے اپنی سگی بہن سے نکاح کرنا ہے۔ باپ نے اسی وقت بندوق نکالی اور اس کو شوٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ کہا جب ذہنوں پر یہ بچوں کے اثر ہو گئے ہیں تو یہ بچے ہمارے قابل نہیں رہے۔ اور پھر دانشور بیٹھے، وہاں کے علماء بیٹھے اور کہا
ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کا ذہن صاف کر لیں، لیکن ایک مرتبہ جب بچوں کے ذہن کو خراب کر دیا جاتا ہے تو قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہمارے شہر دولیا کے ایک انگلش اسکول کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بچے کو جس اسکول میں بھیجتا ہوں وہاں جو نصاب ہے اس میں نصاب کے اندر درمیان میں ایک سوال یہ ہے کہ تمہارا خدا کون ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ بتلائیے کہ میں اپنے بچے کو اگر وہ جواب یاد نہ کراؤں اور یہ جواب یاد کراؤں تو میرا بچہ فیل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خدا ہے، اور اگر وہ جواب یاد کراؤں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بچے کو یہ جواب یاد کراتے ہیں کہ ہمارا خدا نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو آپ کا بچہ بھی اور آپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو ان چیزوں پر نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب کسی کے لیے عذر باقی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کو پڑھنے کہاں بھیجیں گے۔ یہ عذر بھی باقی نہیں جو پہلے کہا جاتا تھا کہ دینی تعلیم دیں یا دنیاوی تعلیم دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ سال شہر دھولیا میں 10ویں اور 12ویں کے بورڈ کے امتحان میں 72 سے زیادہ ایسے طلبہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ بڑی تعداد میں الحمدللہ 8ویں 9ویں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے بچے حافظ قرآن بن جا رہے ہیں۔ تو کسی کے لیے اب کوئی عذر باقی نہیں، اللہ نہ کرے پھر نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا پورا وقت تنگ کر دیا جائے۔ فرانس کا ایک جزیرہ ہے ریونین، وہاں اسکول کا وقت اتنا زیادہ تنگ کر کے بچوں کو مقید کیا گیا تھا کہ صبح سے بچے اٹھ کر جاتے تھے، رات میں اپنے گھر پہنچتے تھے، وہیں کھیلنا پڑھنا ساری چیزیں ان کی ہوتی تھی، لیکن مکتب کی تعلیم سے دینی تعلیم سے محروم تھے۔ مقامی علماء کرام بیٹھے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، سرپرستوں کو بھی بلایا کہ بچوں کا تو کوئی وقت ہی نہیں مل پا رہا، کیا کریں گے؟ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو بچے تو کافر بن جائیں گے، نصرانی یہودی بن جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، کوئی بھی وقت دیکھیں اور ان کو ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ سرپرست کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، بتلائیے کون سے وقت بھیجا جائے۔ تحقیق کی گئی تو اس بات پر سب نتیجے پر پہنچے کہ فجر سے پہلے کچھ وقت مل سکتا ہے بچوں کا، تو فجر کی نماز سے پہلے وہاں مکتب شروع کیا گیا۔ آج بھی ریونین کے اکثر مکاتب کا یہ حال ہے، فجر کی اذان کے وقت مکتب کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کی محنت کا نتیجہ بھی اور علماء کی قربانی کا نتیجہ دیکھیے۔ گزشتہ چند سالوں پہلے جدہ میں آل ورلڈ مسابقۃ القرآن الکریم ہوا تھا، اس میں اول نمبر ریونین کے ایک بچے کا آیا تھا، اسی مدرسے سے تعلق رکھنے والے کا۔ تو علماء کرام تو آپ حضرات کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ہم ہی اگر اس سے فائدہ نہ حاصل کرنے لگیں تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال فرمائے گا۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے اچھے انداز میں ہمارا یہ مکتب چل رہا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے میں باقاعدہ ہم سروے کریں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد جیسا بھی موقع ملے، ایک بچہ بھی ہمارا ایسا باقی نہ رہے جو دینی تعلیم سے محروم رہے۔ گزشتہ کچھ دنوں پہلے جمعیت علماء کی طرف سے دینی تعلیم کا سروے کا کام کچھ لوگوں کو سپرد کیا گیا تھا۔ دھولیا سے قریب ایرنڈول کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ایک آشرم ہے۔ اس آشرم میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا 72 ایسی بچیاں ہیں جن کی 18 سے 19 سال کی عمر ہے، جو آشرم کے اندر بچپن سے ڈالی ہوئی۔ 72 سے زیادہ بچیاں۔ ہم لوگوں کو خود کو سن کر افسوس ہوا کہ ہم لوگ بھی کتنے غافل ہیں کہ آس پاس کے علاقے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقے ہیں، آس پاس کے علاقے، اس کی طرف توجہ رکھیں، 100% بچوں کے دینی تعلیم کے لیے قربانی دیں، اور اس کے لیے قربانی کا وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اسی ذوق، صدیقی ذوق اور شوق سے قربانی دے کر ان مکاتب کو نہ چلائیں جس صدیقی ذوق اور شوق سے مساجد کی تعمیرات کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ
ان مساجد کی تعمیرات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کی آبادی کا انحصار انہی بچوں کے اوپر ہے، ورنہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی مساجد تاریخی اعتبار سے فہرست میں باقی رہ جائے لیکن آبادی کے اعتبار سے ان کے اندر کوئی پڑھنے والا نہ رہے۔ آج کتنی مسجدیں ہماری ہیں، تاریخی اعتبار سے ان کا شمار بڑی بڑی مساجد میں ہوتا ہے لیکن کوئی آباد کرنے والا نہیں، تو ان پر خرچ کرنے سے زیادہ خرچ ان کے اوپر ہونا چاہیے جہاں ایمان کی بقا کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، اپنے اس مکتب کی طرف خصوصی توجہ دیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دل بہت خوش ہوا، بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آپ حضرات نے عمدہ قسم کے انعامات بھی دیے، اور درمیان کے اندر بھی الحمدللہ گاہے بگاہے لوگ قیمتی رقومات سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ نے ان علماء کرام کا بھی خیال رکھا۔ یقیناً یہ علماء کرام بہت قربانی دے کر ہمارے لیے اپنے بچوں کو پتھر سے قیمتی ہیرا بناتے ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، اس لیے ان کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور صرف جلسے کے موقع پر آپ حضرات انعامات کے لیے کچھ دے دیں، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ درمیان سال بھی اس مکتب کی جو ضروریات ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ پڑھنے والے بچوں کے لیے کتابیں ہیں، قرآن کریم ہیں، ڈیسک ہیں، تپائی ہیں، دریاں ہیں، تعمیرات کے اعتبار سے کچھ ضروریات ہیں، ان کے لیے بھی آپ مستقل توجہ دیں۔ اساتذہ کرام ہیں، معلمات ہیں، ان کی تنخواہوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ معیاری تنخواہ رہیں گی، ایک ایک کلاس میں کم سے کم بچے رہیں گے تو محنت ان کے اوپر زیادہ ہو، ورنہ ایک استاد کے پاس 40 بچے 50 بچے دے دیے جاتے ہیں، اور ایک گھنٹے میں وہ بچہ ایک بچے کو پڑھائے تو 2 منٹ بھی نہیں مل پاتا، اور ہم چاہتے ہیں نتیجہ بہت عمدہ ہونا چاہیے۔ تو اگر معیاری ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو اسی اعتبار سے بچوں کی ترتیب بھی ہونا چاہیے، اساتذہ کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہتر نتیجہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرماوے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اساتذہ کرام کے لیے جن حضرات نے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو دنیا میں بھی خیر کا برکت کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات اور سفارش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔